ایک مڈل پاس شخص کی شادی ایسی عورت سے ہوئی جس نے فزکس میں ایم فل کر رکھا تھا اور کالج میں 17 اسکیل کی سرکاری جاب کر رہی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کا ATM کارڈ اور چیک بک اپنے قبضے میں لی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی تنخواہ پر عیش کر کے اس کو جاہل اور بے وقوف عورت ہونے کا طعنہ دیتا۔ بچے بچپن سے ہی اپنے باپ کو اپنی ماں کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور جب جوان ہوئے تو ان کے نزدیک بھی ان کا باپ عقل مند گھر چلانے والا شخص تھا، جبکہ ماں کو جاہل بے وقوف سمجھتے تھے۔ خاتون کی گورنمنٹ سروس کے جب 25 سال مکمل ہوئے تب اس نے شوہر کو اس کی اوقات دکھانے کا فیصلہ کیا۔ گھر سے اچانک غائب ہو گئی۔ خاتون کے بچے تو اپنی ماں کے لیے پریشان ہوئے، لیکن شوہر نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی زحمت تک نہ کی۔ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو جب وہ اپنی بیوی کی تنخواہ لینے گیا تب میری طرف سے چھوڑ دے نوکری، لیکن مجھے گھر پر کھانا فوراً ملنا چاہیے۔ مڈل پاس رشید، جو نزدیکی شہر میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا، آج جلدی گھر آ گیا تھا اور اپنی بیوی نزہت پر برس رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری نوکری نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہے، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے، نہ ہی وقت پر ہم چائے پی سکتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ اسکول میں آج نئی ہیڈ مسٹریس نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مجھ سے ایک جماعت آگے تھی اور آج ہی تو دیر ہوئی ہے۔ نزہت نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جو ایم فل پاس تھی اور ایک نزدیکی گاؤں کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کے مضامین پڑھاتی تھی۔ 4 جماعت پڑھ کر مجھ پر روب جمانے کی کوشش کرتی ہو؟ خبردار جو میرے آگے زبان چلائی، نہ عقل، نہ شکل، نہ صورت، اور اکڑ دیکھو، زیادہ بک بک کی تو گھر سے نکال دوں گا۔ رشید غرایا اور ساتھ ہی نزہت کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ رشید اور نزہت کی شادی کو 24 سال گزر چکے تھے۔ رشید شکل و صورت کا اچھا چرب زبان شخص تھا۔ یہ لوگ نزہت کے دور کے رشتہ دار تھے۔ نزہت کی ملازمت جب اس کے نزدیکی گاؤں میں ہوئی تو اس کا آنا جانا ان کے گھر ہو گیا، اور کہہ لیں کہ گھر والوں اور اس کی خود کی پسند سے یہ رشتہ طے ہوا۔ بھائیوں نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی اور اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ رشید ایک چالاک شخص تھا۔ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس نے نزہت کو باور کروایا تھا کہ کم عقل ہے۔ پڑھائی لکھائی کے باوجود پہننے اور اوڑھنے کا سلیقہ نہیں، وہ اکثر بیشتر اس کے ہاتھ اٹھا لیتا۔ نزہت کی چیک بک ATM اپنے پاس رکھ لی اور تنخواہ بھی خود نکلواتا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے جوتے بھی خود اسی کے پیسوں سے لا کر دیتا، اور روب جماتا کہ تجھے عقل نہیں۔ اور بیچاری بھی خوش تھی کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا نزدیکی شہر کی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ بھی اپنے باپ کو حق پر سمجھتے تھے، کیونکہ پیسہ ان کو باپ سے ہی مل رہا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں کی تنخواہ سے کچھ نہیں بنتا، کماتا تو میں ہوں، تو تم لوگ عیش کرتے ہو۔ وہ بھی اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھنے لگے اور جھگڑے کی صورت میں ماں ہی کو غلط سمجھتے تھے۔ نزہت کیسی ہو؟ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ماشاءاللہ اچھی ملازمت ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو کچھ اپنے اوپر بھی لگا لو۔ خوش لباس اور چھریرے لباس کی مالک ہیڈ مسٹریس نیلوفر نے نزہت کو اپنے دفتر بلا کر لمبا سا لیکچر دیا، وہ بھی ایک سانس میں۔ یہ تمہارے منہ پر کیسا نشان ہے؟ نیلوفر کی نگاہ نزہت کے کان پر پڑی تو بے اختیار چونک اٹھی۔ جی وہ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ غضب خدا کا، 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے، تم خامن سے مار کھا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ سب، نیلوفر ڈپٹ کر بولی۔ نزہت کو سالوں بعد کسی نے پوچھا تو وہ بلک اٹھی اور ساری کتھیا سنا اٹھی۔ نزہت، تم، میں اور گھروں میں کام کرنے والی ملازموں میں زیادہ فرق نہیں۔ وہ بھی کمانے کے باوجود اپنے شوہروں سے تشدد کھاتی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہو کر اور تم تعلیم یافتہ ہو کر ظلم سہتی ہو۔ آخر کب تک یوں ظلم سہوگی؟ تمہاری تعلیم کا کیا فائدہ جب اپنے حق کے لیے بول بھی نہ پاؤ؟ عمر کے اس حصے میں بھی تم اپنے جاہل شوہر سے مار کھا رہی ہو، وہ بھی بچوں کے سامنے جو کہ جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ تمہارا حشر میری پڑوسن عالیہ کا سا ہوگا۔ اس کا شوہر صبح شام اسے مارتا، لیکن وہ بجائے اپنے والدین کو بتائے چپ چاپ اس کی ظلم سہتی، اور جب میں عالیہ کے ہاں جاتی اور
وہ میرے گھر کسی کام کے سلسلے میں آتی تو اسے جان بوجھ سے پوچھتی کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، تو وہ بہت تعریفیں کرتی، میرا شوہر لاکھوں میں ایک ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے۔ مجھے اس پر دل ہی دل پر افسوس ہوتا۔ اس کا شوہر اپنے بھاری بھاری جوتوں سے اسے مارتا تھا، جس کی آواز ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سنتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے شوہر کے گن گاتی تھی۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ایک دن عالیہ سے یہی کہہ دیا کہ اگر خاموش رہی اور ظلم بڑھتا جائے گا۔ میری اس بات پر ناراض ہو گئی، کہا کہ آئندہ تمہارے گھر قدم نہیں رکھوں گی، اور جب میں بھی اس کے گھر ملنے جاتی تو اس کا موڈ آف ہوتا۔ دل ہی دل میں یہی چاہتی تھی کہ آئندہ میں اس کے گھر نہ جاؤں۔ کچھ عرصہ بعد وہ اپنے شوہر کے تشدد کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی۔ اس کو محض ایک حادثے کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر فوت ہوئی ہے، حالانکہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دیا تھا اور نیچے گر گئی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار چکی تھی۔ اگر اسی طرح تم چپ چاپ اپنے شوہر کے ظلم و ستم سہتی رہی تو آخر جان کی بازی ہار جاؤ گی۔ نیلوفر کی بات سن کر ایسے لگا کہ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے نیلوفر کو جواب دیا، بس جی میں سوچتی ہوں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور مجھے کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ بیٹے کا یونیورسٹی میں آخری سال ہے، اگلے سال بڑی بیٹی بھی تعلیم مکمل کر لے گی۔ نزہت نے سادگی سے جواب دیا، اس کے بعد تم پیسے اور فنڈ نکلوا کر ان کی شادی کروا لوں گی اور پھر بہو کے تانے سہو گی نا، کیونکہ بچوں کے نزدیک تمہاری اہمیت صفر ہے۔ یہ جو تم خواب دیکھ رہی ہو کہ حکمرانی کرو گی، بھول جاؤ۔ تم اپنی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی رکشوں ویگنوں میں دھکے کھا کر گزار چکی ہو، باقی ماندہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی۔ تمہاری کم از کم گاڑی تو ہونی چاہیے تھی اپنی۔ نیلوفر بولی، نہیں جی، رشید تو میرا خیال رکھتا ہے، کبھی کبھار کھانا بنانے میں میرا ساتھ دیتا ہے، برتن بھی دھو لیتا ہے، ویسے جو کماتا ہے ہم پر ہی لگاتا ہے، باقی جہاں اتنی زندگی گزار لی وہاں یہ بھی گزر جائے گی۔ نزہت بولی، مجھے دیکھو، اگر کما رہی ہوں تو اپنے اوپر لگاتی ہوں، میرا شوہر ڈاکٹر ہے، بچوں کی فیس وغیرہ دینا ان کی ذمہ داری تھی، اور اگر بچوں نے کوئی موبائل وغیرہ لینا ہو تو وہ انہیں لے کر دیتی ہوں، انہیں ساتھ لے جا کر لباس جوتے وغیرہ خرید کر دیتی ہوں۔ اسی طرح میری اہمیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ نزہت، بچوں کو پیار کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ادھر تمہارا شوہر ہی پیسے نکلوا کر ان پر خرچ کرتا ہے اور اپنی اہمیت بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور بچے بھی اس کی طرف داری اس لیے کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولو نزہت، دنیا مریخ پر پہنچ گئی اور تم 50 سال پیچھے جی رہی ہو۔ جی میں کیا کروں؟ نزہت بے بسی سے بولی، سب سے پہلے اس سے آج ہی ATM لے لو، پھر بچوں کی خریداری خود کرواؤ۔ نیلوفر نے کہا، جی وہ اگر غصہ کر گیا اور گھر سے نکال دیا تو؟ نزہت، تمہاری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں، تمہیں اب بھی ڈر ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ نیلو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ویسے بھی میں نے ادھر تبادلے کے بعد ایک گھر لیا ہے اور میرے ساتھ ملازمہ چوکیدار ہیں، تم ادھر آ جانا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کر دے۔ میں تمہیں بغاوت پر نہیں اکسا رہی، لیکن تمہارا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے، اس لیے صرف سمجھا رہی ہوں۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، رشید مجھے ATM کارڈ دیجیے، میں نے کل ہیڈ مسٹرس کے ساتھ خریداری کے لیے جانا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نزہت بولی، کیا کہا؟ رشید کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، تجھے خریداری کرنا کب سے آ گئی؟ کیا خریدو گی؟ رنگ برنگی چوڑیاں اور جگمگ کرتے ہوئے کپڑے؟ رشید نے کہا لگایا، ساتھ بچے بھی مل کر ہنسنے لگے۔ نزہت کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کتنی قربانیوں کے باوجود اس کی حیثیت خاوند اور بچوں کے نزدیک کیا ہے۔ میں کچھ بھی لے لوں، آپ سے اس کا کیا؟ میرا پیسہ ہے، میرا بھی حق ہے، اپنی مرضی سے جو چیز لوں۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اپنے حق کے لیے بولی، تیری یہ مجال، نکل جا میرے گھر سے۔ رشید نے یہ کہتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اس کی درگت بنا لی۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، لیکن میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ نزہت زندگی میں پہلی دفعہ مار کھانے کے باوجود اعتماد سے بولی، بچوں سے تو پوچھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ جائیں گی بھی یا نہیں۔ رشید کہا لگا کر بولا، ماما لڑائی چھوڑیں، آپ کہیں نہیں جا رہی۔ اس کی بڑی بیٹی بولی، جی ماما۔ بیٹے نے بھی تائید کی اور چھوٹی بیٹی خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ نزہت اپنے کمرے میں جا کر ساری رات بلک بلک کر روتی رہی۔
ساری رات وہ رشید کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ کس قسم کا شوہر ہے جو الفاظ کے تیر چلاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے یہ الفاظ مجھے کتنی تکلیف دے سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ اپنے والدین کو کوس رہی تھی کہ انہوں نے کس قسم کے شخص سے اس کی شادی طے کر دی۔ اصلی مرد تو وہی ہوتا ہے جو عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ کون سی مردانگی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے اور اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جائے؟ میں تو محتاج بھی نہیں اس کی، اپنی جاب ہے، میری اپنی تنخواہ بھی ہے۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سوئی نہ پائی اور رشید خراٹے لے کر سو رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ عجیب شخص ہے، دل دکھا کر کتنے آرام سے سو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ بھی سنگ دل ہوتی، رشید کی طرح اس سے لڑائی جھگڑا کرتی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تو اس شخص کو تمیز ہو جاتی۔ لیکن یہ دنیا ہمیشہ شرافت کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ نیند تو آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، عمر کے اس حصے میں میرا گھر مت توڑنا۔ میں چاہتی ہوں بچے جوان ہیں، میرا شوہر کو شعور آ جائے، یہ عورت کی عزت کر سکے۔ آج پہلی بار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کافی دیر تک دعا مانگتی رہی۔ صبح سرخ آنکھوں کے ساتھ ناشتہ تیار کر کے وہ سکول کے لیے نکل گئی۔ جب سکول پہنچی تو نیلوفر نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ بغیر کہے اس کی آنکھیں ساری رات کی داستاں سنا رہی تھیں۔ کوئی عام سا شخص بھی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا کہ وہ ساری رات نہ سو سکی۔ نیلوفر نے جب نزہت کی لال آنکھیں دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا؟ کھل کر بتاؤ۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ نیلوفر نے دوبارہ اس پر زور دیا کہ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ نزہت نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے تو آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا اور اس سے ATM کارڈ لیا اور خریداری خود کرنے کو کہا۔ اس کے علاوہ اپنی تنخواہ خود اپنے ہاتھ سے نکلوانا چاہا۔ میں نے جب اس بارے میں رشید سے بات کی، پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے زد و کوب کیا، مجھے میری اوقات یاد دلائی۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو میں مار کھانے کی عادی ہو چکی ہوں، لیکن بچوں کے سامنے مارنا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آخر میں ان کی ماں ہوں اور ماں کو اپنے سامنے مار کھاتا دیکھ کر بچوں کے ذہن پر کوئی مثبت اثر تو نہیں پڑنے والا۔ نیلوفر نے جب یہ سنا تو نزہت سے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، تم اب کہیں نہیں جا رہی۔ نیلوفر بولی، دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار یہ وغیرہ۔ نزہت روتے ہوئے بولی، اس نے کہا تم نے جب مار کھائی تو دنیا نے کیا کیا؟ یہ دنیا سب تماشا دیکھتی ہے۔ نزہت، یہ تمہاری دنیا ہے، تمہیں یقین دلواتی ہوں کہ تمہارا خاوند تمہارے سامنے پیر پکڑے گا، بچے بھی تمہاری عزت کریں گے، بس تم مضبوط رہو اور میرا کہنا مانو۔ نیلوفر اسے گلے سے لگا کر بولی۔ نیلوفر نے اس کے ساتھ بینک گئی، چیک بک ATM کینسل کروایا، سکول بند ہونے کے بعد خریداری کروا کر اپنے گھر لے آئی۔ نزہت کے گھر نہ پہنچنے پر بیٹی کا فون آیا، پھر تھوڑی دیر بعد رشید نے دھمکیوں کے انداز میں فون کیا، لیکن نیلوفر مضبوط رہی اور نزہت کو بھی مضبوط رہنے کو کہا۔ آنے والے دنوں میں جب رشید پیسے نکلوانے گیا تو بینک والوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی سب کچھ بند کرا کر گئی ہے۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگا، اس نے ادھر ادھر پیسے پکڑ کر بچوں کی فیس وغیرہ جمع کرائی۔ بیٹے کا جیب خرچ بند ہوا تو اسے بھی لگ پتہ گیا۔ دوسری طرف کھانا بیٹی کو بنانا پڑا تو اسے بھی ماں کی قدر لگی کہ بیچاری سارا دن سکول میں کھپ کر ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن وغیرہ بھی دھوتی تھی۔ رشید کی بھی عیاشیاں ختم ہو گئیں۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً نزہت کو جذبات کرنے کی کوشش خود رشتہ داروں کے ذریعے بھی کرتے رہے، لیکن نیلوفر نے سختی سے منع کیا تھا، مضبوط رہو۔ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ نزہت اکثر راتوں کو اٹھ کر روتی رہتی تھی۔ نیلوفر نے اس کو 1 مہینے گاڑی چلانا بھی سکھا دی، اس کی کچھ فنڈ نکلوا کر استعمال شدہ گاڑی لے کر دی کہ باقی کی زندگی سکون سے گزارے، بسوں اور ویگنوں کے دھکوں سے بچ جائے۔ 1 ماہ کے اندر اندر نزہت کے شوہر اور بچوں کی عقل ٹھکانے لگی، اور جو بچے اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھتے تھے آج اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی ماں درست تھی، یہ سب باپ سمیت غلط تھے۔ آج وہ سب نیلوفر کے گھر نزہت سے معافی مانگنے کے لیے جمع تھے۔ نیلوفر نے صاف کہہ دیا کہ اگر رشید نے دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور رشید شرمسار ہوتے ہوئے نزہت سے معافی مانگنے لگا۔
نظہت کے بچے اس کے ساتھ لگ کر رونے لگے اور اس کو بھی رلایا۔ آج پر اعتماد نظہت سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنی بچوں اور رشید کی خریداری خود کرتی ہے اور اس کا انتخاب سب کو بھاتا ہے اور وہ داد دیتے ہیں۔ نظہت اس کا تمام تر صحرا نیلوفر کے سر باندھتی ہے کہ جس نے اسے جینا سکھایا۔ ہمارے شہروں اور خاص طور پر گاؤں میں کام کرنے والی خواتین کو اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی مثالیں آپ کو جا بجا نظر آئیں گی۔ ضرورت صرف عورت کو اپنی اہمیت دلانے کی ہے، اس کو یہ یقین دلانا کہ اس کی عزت ہے معاشرے میں، اس کا اپنا ایک مقام ہے جو مذہب نے بھی اس کو مقام دیا ہے۔ وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں کہ جس کا جو دل میں آئے اسے کہے۔ وہ ایک ماں، بہن اور بیٹی کی صورت میں اپنا مقام رکھتی ہے۔